ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ موقع دینے کے لیے اپنے گھر بنانے کا میں آپ کو خاص طور پر مبارک دیتا ہوں اور آپ کو خراج تحسین اس لیے پیش کرتا ہوں کیونکہ میں نے آپ کا کافی دیر تک فالو کیا، آپ کی اخوت کی پرفارمنس۔ یہ جب ہمارے پاس آپ کی یہ پرپوزل آئی کہ آپ کو ہم فائنانس کریں تو اس سے پہلے میں آپ کو فالو کر رہا تھا، کیونکہ میں نے جتنی بھی چیریٹیز، جتنے بھی این جی اوز کام کرتے رہے ہیں پاکستان میں، ان کو میں دیکھتا رہا ہوں سالوں سے، اور آپ کا بڑا کریڈیبل نام تھا جو آپ نے ابھی دکھایا بھی، کیونکہ ایک خیراتی ادارے کی کامیابی کا سب سے بڑا راز یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اعتماد ہو اس کے اوپر، اس میں ٹرانسپیرنسی ہو اور اس میں اس کی کریڈیبلٹی ہو۔ تو اس کے علاوہ کبھی بھی آپ پیسہ نہیں اکٹھا کر سکتے زیادہ دیر تک۔ لوگ تھوڑی دیر کے لیے پیسہ اکٹھا کر لیں گے، لیکن آخر میں لوگ ان کو پیسہ دیتے ہیں ان کو اعتماد ہوتا ہے کہ ہمارا پیسہ صحیح جگہ پہ جا رہا ہے، اور اگر ان کو اعتماد ہو جائے تو آپ کو کبھی بھی، جو میں اپنی قوم کو جانتا ہوں، کبھی پیسے کی کمی نہیں ہوتی۔ شوکت خانم، میں اس لیے لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جو لوگ آتے ہیں اس فیلڈ میں کسی بھی وجہ سے وہ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں انسانیت کے لیے، تو ان کو میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ جب میں نے شروع کیا شوکت خانم کینسر ہاسپٹل تو 70 کروڑ کا انہوں نے کہا بنے گا، 70 کروڑ روپے کا۔ اس وقت لگتا تھا کہ 70 کروڑ کیسے اکٹھا ہوگا، اور بڑی مشکلوں سے اکٹھا ہوا وہ 70 کروڑ۔ لیکن مجھے اس وقت یہ نہیں پتا تھا کہ جو میں ہاسپٹل بنا رہا ہوں 70 کروڑ کا، اس کا آج خسارہ 75% کینسر کے مریضوں کا مفت علاج کرنے پہ آج اس کا خسارہ 10 ارب روپیہ ہے سالانہ، اور یہی لوگ پچھلے سال سے زیادہ پیسہ دیتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو جب اعتماد ہوتا ہے کہ ان کا پیسہ صحیح جگہ پہ جا رہا ہے۔ ہماری قوم آخرت میں بلیو کرتی ہے، اور لوگ اپنی آخرت کے لیے ہمیشہ انویسٹ کرتے ہیں، اور یہ انویسٹمنٹ ہے آخرت کے لیے۔ اس کے بعد یہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے ہاؤسنگ کا، لو کاسٹ ہاؤسنگ، کہ ان لوگوں کے لیے جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، تنخواہ دار طبقہ ہے، اس کے پاس کیش نہیں ہے گھر بنانے کے لیے۔ اور پاکستان میں جس طرح سیکرٹری صاحب آپ نے، عمران زیب نے کہا کہ پاکستان میں دنیا میں اور بر صغیر میں سب سے کم فائنانس ہے، یعنی بینک پیسہ دیتے ہیں گھر بنانے کے لیے، جو ہاؤس فائنانس جسے مارٹگیج کہتے ہیں، یعنی جو قرضہ لے کے میں اگر گھر بنانا چاہوں، پاکستان بر صغیر میں بھی سب سے پیچھے ہے۔ ہندوستان کی ایوریج ہے 10% ہے ہاؤسنگ فائنانس سے وہ گھر بناتے ہیں، ملیشیا کی 30% ہے، یورپ انگلینڈ 80% سے بھی اوپر ہے، تو ہمارا 0.2% ہے، یعنی سب سے کم ہمارے ہاؤسنگ فائنانس ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ فورکلوجر لاز نہیں ہیں ہمارے۔ اب عدالت میں یہ ریزرو کیا ہوا فیصلہ، اور ہم 1.25 سال سے انتظار کر رہے ہیں اس قانون کا، تو امید ہے کہ اب یہ قانون آ جائے گا، اور اس کے بعد آسان ہو جائے گا لوگوں کے لیے، تنخواہ دار طبقے کے لیے اپنے گھر بنانا۔ لیکن یہ جو طبقہ ہے جو بالکل اپنی سب سے کم آمدنی کا طبقہ ہے، اس کے لیے یہ بہترین طریقہ ہے کہ انہی کو ہم فائنانس کریں، وہ پھر اپنے گھر بنائیں۔ اور یہ بالکل آپ کی طارق چیمہ، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ان کو ایک آرکیٹیکچر، ان کو ایک ڈرائنگ دے دیں تاکہ اسٹرکچر ان کو مل جائے، کیونکہ ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوگا کہ وہ آرکیٹیکٹ ہائر کریں اور وہ پھر ان کو بتائے۔ تو ایک سٹینڈرڈائزڈ ان کو ہم اگر دے دیں، اور اس کے مطابق، یعنی ڈیفرنٹ، اگر 5 مرلہ ہے تو اس کا کتنا، یا 6 مرلہ ہے، ایک سٹینڈرڈائز دے دیں تاکہ ان کے پاس وہ بھی ہو جائے، گھر بھی اچھا بن جائے، ڈرائنگ بھی ہو جائے، اور اپنے جو بھی سیلف ہیلپ بیسس پہ جو بناتے ہیں تو ان کی بہتری ہو جائے گی۔ میں اس سے بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں۔ دیکھیں، گورنمنٹ
گورنمنٹ کا کام کیا ہے؟ ہم کئی دفعہ بھول جاتے ہیں کہ گورنمنٹ صرف آتی کس لیے ہے. گورنمنٹ کا سب سے بڑا کام ہوتا ہے کہ جو لوگ اس گورنمنٹ کے اندر، اس ملک کے اندر زندگی کی ریس میں پیچھے رہ جاتے ہیں، گورنمنٹ کا کام ہے ان کی مدد کرنا. ایک سویلائزڈ معاشرہ، ایک انسانی معاشرہ، یہ یاد رکھنا اس کی سب سے بڑی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی کمزور طبقے کا کیسے دھیان رکھتا ہے. ایک سویلائزڈ معاشرہ پہچانا جاتا ہے یہ نہیں اپنے امیر لوگ کیسے رہتے ہیں، اس کے کمزور اور غریب طبقہ کیسے رہتا ہے. اس لیے سب سے بڑی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے کمزور طبقے کو اوپر اٹھانا اور ان کی بنیادی ضروریات پوری کرنا. تو بنیادی ضروریات، کھانا دینا ان کے لیے ان کو اسکول دینا، ان کے بچوں کے لیے اگر وہ بیمار ہوں ان کے لیے ہسپتال ہوں، اور پھر ان کے گھر پہ، ان کے سر پہ چھت دینا. یہ بنیادی ضروریات ہیں ایک انسان کی، جو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے پوری کرنا. اور پھر گورنمنٹ ماحول بناتی ہے اپنے ملک میں تاکہ لوگ بزنس کر سکیں، تاکہ انویسٹمنٹ کر سکیں. ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہے تاکہ لوگ انویسٹ کر سکیں. ان کے لیے فیسیلیٹیٹ کرتی ہے تاکہ وہ انویسٹ کریں، بزنس چلے، روزگار ملے. لیکن ذمہ داری ان کی سب سے بڑی اپنے کمزور طبقے کی ہوتی ہے. اور یہ تھا جو مدینہ کا ماڈل جو تھا، وہ یہ تھا کہ ایک غریب، اس وقت ان کے پاس مدینہ کی ریاست میں کہاں پیسہ تھا، لیکن انہوں نے تب بھی فیصلہ کیا کہ یہ جو زکوٰۃ کا کانسیپٹ کہ امیر سے پیسہ لیا اور کمزور طبقے کو دیا، اس کی بنیادی ضروریات پوری کی. اور یہ ہے ہماری کوشش پاکستان میں، جو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اب تک ایسا نہیں تھا. جو پیسے والے لوگ ہیں سارے قانون بھی ان کے لیے، ایلیٹ کے لیے قانون، سب کچھ، انصاف، ایجوکیشن ان کے لیے، اچھے پرائیویٹ ہاسپٹلز اب ان کے لیے. عام آدمی کے لیے ہماری ریاست نے، پاکستان نے جو بنی تھی، جس مقصد کے لیے ہماری تو ریاست بنی تھی، ایک مثال دنیا کو بتانے کے لیے کہ کیا تھی وہ، اسلام ہے کیا، ہمارا تو مقصد یہ تھا. تو یہ جو ہمارا جو اب راستہ ہے وہ، اس میں یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ان لوگوں کو جو گھر اپنی نہیں ان کے پاس سکت، ان کے لیے ہم گھر بنائیں. یہ انشاءاللہ یہ جو نیچے آپ نے ڈاکٹر امجد جو اخوبت کی جو آپ کی کوششیں ہیں، اس پہ انشاءاللہ آگے بھی ہم چلیں گے. یہ دیکھیں گے جس طرح طارق چیمہ نے کہا کہ کیسے آگے آپ کا پروگریس دیکھیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو آگے بھی فائنینس کریں گے. اور انشاءاللہ جیسے جیسے ہمارے پاس وسائل بہتر ہوتے جائیں گے، ہماری گورنمنٹ کی آمدنی بڑھتی جائے گی، تو سب سے زیادہ پیسہ جائے گا ان ایریاز میں، ہاؤسنگ میں، تعلیم میں، غریب لوگوں کو انصاف دینے میں. یہ بھی ہمارا پہلی دفعہ کرنے جا رہے ہیں کہ ہم لیگل ایڈ کا سسٹم لے کے آ رہے ہیں کہ اگر غریب آدمی وکیل نہیں کر سکتے تو گورنمنٹ اس کو وکیل کر کے دے گی. سو اس کو مفت انصاف، تعلیم، اس کا علاج، جو ہیلتھ کارڈ ہمارا ہے، یہ بھی ایک انقلاب ہے پاکستان میں کہ پہلی دفعہ ایک ہیلتھ انشورنس ایک عام آدمی کے لیے آئی ہے. 7,20,000 روپیہ غریب خاندان کے لیے. اب تک 50 لاکھ پنجاب میں ہم بانٹ چکے ہیں. کے پی نے فیصلہ کیا ہے کہ سارے غریب لوگوں کو وہ ہیلتھ کارڈ دے دیں گے، اور یہ انشاءاللہ ہماری ہے کہ سارے پاکستان میں جائے کہ ایک عام آدمی کو اس کو ہیلتھ کارڈ، ہیلتھ انشورنس ملے. اور جو میری اور کوشش ہے وہ یہ کہ ہمارے جو نچلے لوگ، جو کمزور طبقہ ہے، دیہاتوں کے اندر کمزور طبقہ ہے، ان کے لیے ان کے اپنے روزگار کے لیے چیزیں پیدا کریں، ان کے لیے فائنینسنگ پیدا کریں، ان کے لیے وسائل پیدا کریں تاکہ وہ اپنی زندگی بہتر کر سکیں. ساری کانسنٹریشن ہماری نچلے طبقے کی ہوگی. جو سارا احساس پروگرام ہے ہی اس لیے کہ ہم کیسے اپنے کمزور طبقے کو اوپر اٹھائیں گے. جو ہاؤسنگ کا ہے، انشاءاللہ یہ ہمیں ٹائم لگا، اس میں کئی وجوہات تھیں. ایک ہمارا گورنمنٹ کا سسٹم بڑا سلو چلتا تھا، ایک پرانی چیزیں تھیں، PC1 اور یہ سارا سسٹم آہستہ اس نے ہمیں ڈیلے کیا. لیکن اب ہم تیار ہیں اپنا نیا، ہم اب اپنی جو ہاؤسنگ ہے یہ سارے پاکستان کے اندر لے کے جائیں گے. 3 میگا پروجیکٹس بھی ہم کر رہے ہیں. کہ اسلام آباد میں ہم نے لانچ کر دیا ہے بلو ایریا پروجیکٹ،
जो मेगा प्रोजेक्ट है ताकि मुल्क में पैसे भी आएँ और उस प्रोजेक्ट से हमारे पास जो पैसा आएगा वो जैसे जैसे पैसा आता जाएगा वो हम गरीबों की हाउसिंग पे लगाते जाएंगे। इस्लामाबाद में जो हमने मेगा ये जो अभी ब्लू एरिया का प्रोजेक्ट अभी लॉन्च किया है, इसका जितना भी पैसा आएगा हमारी कोशिश जो कच्ची बस्तियाँ हैं, ये जो शहर के अंदर कच्ची बस्तियाँ बुरी तरह लोग रहते हैं, इनके लिए इनके हमने हाउसिंग देनी है और इनको हमने ऊपर यानी बिल्डिंग्स बनाएंगे जिधर इनके लिए फ्लैट्स और अपनी मलकियत हो। तो वो जैसे जैसे पैसा आता जाएगा हमारी कोशिश है इस गरीबों की हाउसिंग के ऊपर, जो कमज़ोर तबके की हाउसिंग के ऊपर ख़र्च करें। मैं आपको इमरान साहब, आपको और तारिक चीमा, आपको भी मैं कहना चाहता हूँ कि इसको अब आपने तेज़ प्रोसेस करना है। अब तक हम जिस पेस पे जा रहे थे इसकी भी कई वजूहत थी, लेकिन अब से हमने इसको तेज़ फैसिलिटेट करना है। ये जो हमारी लो कॉस्ट हाउसिंग है इसके ऊपर हमने अब पूरा जोर लगाना है और इससे जो अगला फ़ायदा होगा कि हम रोज़गार देंगे लोगों को। जैसी जैसी इकॉनमी चलनी शुरू होगी, इससे 30-40 इंडस्ट्रीज़ डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन के साथ जुड़ी हुई हैं। तो जैसी जैसी हमारी कंस्ट्रक्शन चलेगी, ये साल है हमारा 2020 लोगों को नौकरियां देने का, ग्रोथ रेट बढ़ाने का, कि जो अब तक पहला साल 2019 का स्टेबलाइजेशन का था, ये इंशाल्लाह इस मुल्क को आगे बढ़ाने का, रोज़गार ग्रोथ रेट बढ़ाने का। डॉक्टर अमजद, फिर मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये इसका बड़ा आपकी जो मुझे अच्छी चीज़ पसंद आई, आपने बड़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से बताया कि हम पता चलवा लेंगे कि कौन से घर बन रहे हैं और हम जिस तरह आपने कहा कि उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ये जितना भी आप ट्रांसपेरेंट करेंगे उतना हमारे लिए आसान होता है गवर्नमेंट के लिए उनको आपको बैक करना, और इंशाल्लाह आपके लिए और भी हम वसाइल देंगे। जैसे मिनिस्टर तारिक चीमा ने कहा कि जैसे हम देखेंगे अगस्त से पहले, तो हम इंशाल्लाह आपके लिए और वसाइल देंगे ताकि और हम कमज़ोर तबके को घर बना सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।